یہ بات یاد رکھنا، یہ بھی میرے نبی پاک کا حق ہے کہ حضور کی شریعت کی پیروی کی جائے، نبی پاک کی شریعت پہ پہرے دیے جائیں، کسی صورت میں آقا پاک کی شریعت کے خلاف نہ کیا جائے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ آقا پاک کی شریعت کے حوالے سے کمزور ہو چکی ہے۔ ہمارے اندر سب سے زیادہ کمزوری شریعت کے متعلق ہے۔ ہم کاروباری سوچ پکی رکھتے ہیں، ہم رشتہ داری سوچ پکی رکھتے ہیں، ہم سیاسی سوچ پکی رکھتے ہیں، ہم اپنے زمیندارانہ سوچ پکی رکھتے ہیں۔ ہمارا جو بھی بزنس ہے، نوکری ہے، تعلیم ہے، ہر سوچ میں ہم پختہ ہیں، لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے اس میں ہم نہ پختہ ہیں، ہم کچے ہیں۔ حضور کی شریعت کو ہم نے اولی ترجیح نہیں دی ہے، حضور آقا پاک کی شریعت کے اصولوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ شریعت کی جو بات ہمیں بھلی لگتی ہے ہم اسے لے لیتے ہیں، جو شریعت کی بات پہ اترنا ہمیں اوکھا لگتا ہے ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آج نمازوں کا نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے یہ امت شریعت سے اتنی بیزار بیٹھی ہے، یہ امت نبی کی شریعت سے اتنی ٹوٹ چکی ہے، مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، مسجدوں کی چٹائیاں ویران پڑی ہیں، جوان بے نماز، بچے بے نماز، بچیاں بے نماز، بیٹی بے نماز، بہو بے نماز، باپ بے نماز، بھائی بے نماز، بیٹا بے نماز۔ بتاؤ کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ ایک گھر کے اندر رہنے والے 20 بندے ہوں اور ان میں 2 بھی پکے نمازی نہ ملے، 10 بندوں میں سے ایک پکا نمازی نہ ملے، یہ اسلام ہے؟ آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو جان تھا، افسوس وہ حالے نہ رہے۔ کیا سمجھتے ہو ہم میلاد منائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارا گزارا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، خدا کی قسم نہیں ہوگا۔ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ میلاد مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، میرے بھائیوں آپ کا میلاد منانا اپنی جگہ، لیکن نجات نماز پر ہوگی، نماز پر ہوگی، نماز پر ہوگی۔ قیامت کا پہلا سوال نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ نماز ہے تو جاؤ جنت میں، نماز نہیں ہے تو جاؤ جہنم میں۔ میں بے نمازیوں کے سینوں پہ دستک دے رہا ہوں، میں بے نماز روحوں کو تڑپانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں بے نماز دلوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور کب تک بے نماز پھرو گے؟ خدا کی کھاتے ہو، خدا کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ خدا کی نعمتوں تلے دبے ہوئے ہو، خدا کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں اللہ اکبر و کبیرہ، شیطان مردود نے اللہ کی مخلوق کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو کس طرح در بد نصیب ہے، تو اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کی ذات کو سجدے کا انکار کر رہا ہے۔ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، تو نے فجر میں کتنے سجدے چھوڑے، ظہر میں کتنے سجدے چھوڑے، عصر میں کتنے سجدے چھوڑے، مغرب میں کتنے سجدے چھوڑے، عصر میں اور جناب عشاء میں کتنے سجدے چھوڑے؟ بے نماز تو در بدر ہے، تیرا خدا سے کیا واسطہ، مصطفیٰ سے کیا واسطہ، تیرا قرآن سے کیا واسطہ؟ جس خدا پر تجھے یقین ہے اسی رب کا حکم ہے، کلمے کے بعد نماز ہے، کلمے کے بعد نماز ہے، کلمے کے بعد نماز ہے۔ جس نبی پاک کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی پاک کا فرمان ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، معراج دین کا ستون ہے۔ ہاں ہاں جس قرآن پر تو یقین رکھتا ہے اس قرآن میں 700 مرتبہ نماز 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 کی بات آئی ہے۔ ہاں جس حضرت عمر بن خطاب سے تجھے محبت ہے انہوں نے شہادت فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ان پہ حملہ ہوا، نماز میں شہادت پائی۔ جس حضرت عثمان غنی سے تجھے پیار ہے انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے شہادت پائی، حالت تلاوت میں انہوں نے شہادت پائی۔ جس حضرت مولا کائنات علی شیر خدا سے محبت کے دعوے کرتا ہے وہ فجر پڑھا رہے تھے، نماز فجر پڑھاتے ہوئے انہوں نے شہادت پائی۔ جس امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو محبت کی بات کرتا ہے، اہل بیت کی محبت کی بات کرتا ہے، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، جس امام علی مقام سے تو محبت کی بات کرتا ہے، کربلا میں نماز میں حالت سجدہ میں انہوں نے جان دی ہے۔ تو بتا میرے بھائی تو جس خدا پہ ایمان لایا وہاں کا پیغام بھی نماز ہے، تیرا اللہ سے کیا تعلق؟ جس نبی پر ایمان لایا ان کی تعلیم بھی نماز ہے، تیرا نبی پاک سے کیا تعلق؟ جس قرآن پر ایمان لایا اس کی تعلیم بھی نماز ہے، تیرا قرآن سے کیا تعلق؟ جن صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ شہادت نماز میں پاتے ہیں، تیرا صحابہ سے کیا تعلق؟ جن اہل بیت کے نعرے لگاتا ہے وہ نماز میں شہادت پاتے ہیں، تیرا اہل بیت سے کیا تعلق؟ جس پیر و مرشد کے ہاتھ پہ تو نے بیعت کی ہے اور اپنا عہد و پیمان کیا ہے اس کی تو تہجد قضا نہیں ہوتی، اس کی تو فجر قضا نہیں ہوتی، تیرا پیر و مرشد سے کیا تعلق؟ سن لو، اسلام سے، قرآن سے، میرے آقا پاک سے، اللہ کی ذات سے، صحابہ سے، اہل بیت سے اور پیر و مرشد سے اسی کا تعلق ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان
میرے حضور کا برتھ ڈے ہے، میرے آقا کی سالگرہ ہے، میرے آقا کا یوم ولادت ہے، برتھ ڈے پر سالگرہ پر تحفے دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ دیوانے آئے ہیں، گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں، زمینیں چھوڑ کے آئے ہیں، یہ سردی گرمی نہیں دیکھی، یہ نکلے ہیں، یہ آئے ہیں، یہ آپ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور بتائیں آپ کو کیا پسند ہے، ہم آپ کی پسند کا گفٹ دیں۔ میرے آقا کی طرف سے آواز آئی، لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج حضور کے اس سالگرہ کے موقع پہ، میلاد کے موقع پہ حضور کو گفٹ دو، 5 وقت کی نماز کا گفٹ دو۔ آج 5 پڑھ لی، یہ نہیں موت آ جائے نماز قضا نہ ہونے پائے۔ پڑھیں گے ہاتھ اٹھا کر وعدہ لوں گا اتھو تھام لگا کھلا ہے اس تو ادلے ہاتھ چاہو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ دعائیں ہاتھ چاہو اب ادھر والے ہاتھ اٹھاؤ نماز پڑھیں گے اب سارے ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ بولو اونچا بولو انشاءاللہ اونچا بولو انشاءاللہ الحمدللہ یہ میلاد منانے کا مزہ ہے میلاد منانے آئے نماز کا وعدہ کر کے جائیں آخر میں بہت سی باتوں کو چند لفظوں میں پرو کے بات ختم کر رہا ہوں سود بہت بڑی لعنت ہے بہت بڑی لعنت ہے بہت بڑی لعنت ہے بچوں ورنہ خدا رسول کے ساتھ دشمنی ہے ایسی مار پڑے گی بار بار آگ میں جلتا رہے گا